السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ القراءۃ الراشدہ الجزء الثانی میں سے ہے، جس کا عنوان اور ہیڈنگ ہے العین۔ عین جمع عیون، عیون کے معنی ساتھیوں آنکھ۔ اور آج کا سبق بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ الفاظ بنی ہیں، اسے بھی نوٹ کر لیجئے، کاپی قلم لے کر ضرور بیٹھیے، اور جو اچھی تعبیرات ہوں اسے بھی نوٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العین، العین من عجائب صنع اللہ تعالی۔ عجیبۃ جمع عجائب، عجیب و غریب، اور الصنع کے معنی صنعت، تخلیق، بناوٹ، خلقت۔ آنکھ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کے عجائب میں سے ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ کر لیجئے، آنکھ اللہ تبارک و تعالی کی عجیب و غریب خلقت میں سے ہے۔ فقد خلق اللہ تعالی مرآتا صافیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صاف شفاف آئینہ بنایا۔ مرآت کے معنی آئینہ، اور مرآت صافیت موصوف صفت ہے، اس کا معنی صاف شفاف آئینہ۔ اور خلق اللہ میں ہا جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے العین کی طرف، اور العین عربی میں مؤنث ہے، اور خلق کا جو فاعل ہے اللہ۔ تتحرک یمینا و شمالا و فوق و تحت، یمین کے معنی دایاں، شمال کے معنی بایاں۔ تحرک یتحرک، تحرکن کے معنی حرکت کرنا، جو آنکھ دائیں بائیں اوپر اور نیچے حرکت کرتی ہے۔ یہاں پہ فوق اور تحت ہے، حالانکہ فوق اور تحت ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ظرف میں سے ہے، اور اس میں ظرف فتحہ بر مبنی ہوتا ہے۔ ینظر بها الانسان الى جميع الجهات، ینظر کا جو فاعل ہے الانسان ہے، اور بها میں ہے کی ضمیر آنکھ کی طرف، اور جميع الجهات کی معنی تمام سمتیں، جس سے انسان تمام سمتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ثم وضعها في محجر صلب من العظم، محجر صلب کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے سخت خور، اور عظم جمع عظام کے معنی ہڈی، اور وضع یضع وزن کے معنی رکھنا۔ ثم وضعها، پھر اس آنکھ کو، وضع کا جو فاعل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، پھر اللہ نے اس آنکھ کو ہڈی کے ایک سخت خول میں رکھا۔ وجعل علیہا من الجفون غطاء، دیکھیے جفرون جمع جفون کی معنی پپوٹا، اور غطاء جمع اغطیۃ پردہ ڈھکن، غطاء جمع اغطیۃ پردہ ڈھکن، اور غطاء یہاں جو منصوب ہے وہ تمیز کی بنیاد پر، یعنی جو ترجمہ ہو وہ یہ کہ اور اس پر من الجفونی پپوٹے کو بطور ڈھکن کے بنایا، یعنی اس پر پپوٹے کو بنایا کس اعتبار سے؟ ڈھکن کے اعتبار سے، تمیز ہے یہ۔ وجعل علیہا من الجفون غطاء، اور اس پر یعنی اس آنکھ پر پپوٹے کو ڈھکن کے طور پر بنایا، کیوں؟ یحفظها من الاذى، جو اس کی تکلیف دہ چیزوں سے حفاظت کرے، یا یہ کہ تکلیف دہ چیزوں سے اس کو محفوظ رکھے۔ الاذى تکلیف دہ چیز سے۔ وحاطها باهداب من الشعر، اور اس کو بال کے پلکوں سے گھیر دیا۔ ہدب جمع ہداب پلک، اور الشعر کے معنی بال، اور حاط یحوط حوطن کے معنی گھیرنا، اور اس کو بال کے پلکوں سے گھیر دیا۔ لتکون سیاجا، تاکہ وہ ایک آر اور پردہ بنے، سیاجن کے معنی آر پردہ، تاکہ وہ آر اور پردہ بنے۔ یذب عنها الذباب والبعوض والغبار، الذباب جمع اذبۃ بمعنی مکھی، ایسے ہی البعوض کے معنی مچھر، اور الغبار کے معنی دھول گرد و غبار۔ یذب عنها، ذب یذب، ذبن کے معنی دور کرنا ہٹانا، تاکہ وہ ایک پردہ اور آر بنے جس سے وہ مکھیوں کو مچھروں کو اور ان گرد و غبار کو دور کر دے۔ التی تدخل العین، جو آنکھ میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو دور کر دے جو آنکھ میں داخل ہوتے ہیں۔ فتسبب لها الالم والمرض، جو آنکھ کے لیے تکلیف، درد اور مرض کے سبب بنتے ہیں۔ وسلط علیہا ماء جاریا، اور اس پر
جاری پانی کو مقرر کر دیا، مسلط کر دیا، ماء جاری کے معنی بہتا ہوا پانی، جاری پانی، یغسل ما يدخل فيها من الاوساخ، اور اس پر جاری پانی کو مسلط کر دیا، کیوں؟ تاکہ وہ ان گندگیوں کو دھو دے، ما يدخل فيها جو آنکھوں میں داخل ہوتی ہیں، وسخن جمع وساق کے معنی گندگی، تاکہ وہ ان گندگیوں کو دھو دے جو آنکھ میں داخل ہوتے ہیں۔ والعین عرضۃ لکثیر من الامراض، اور آنکھ تو بہت سی بیماریوں کا نشانہ ہے، عرضۃ کے معنی نشانہ، کثیر من الامراض بہت سی بیماری، کالرمد وقصر النظر، اور رمد کے معنی آشوب چشمہ، اور قصر النظر کے معنی کم بینی، کم نظری، جیسے آشوب چشمہ اور کم نظری۔ قد عم هذا المرض الأخير في هذا الزمان، اس زمانے میں اخیر مرض تو بہت عام ہو چکا ہے، یعنی کم بینی، کم نظری، کم دکھنا، تو یہ اخیر مرض فی هذا الزمان، اس زمانے میں عام ہو چکا ہے۔ فلجأ الناس حتى الأطفال إلى استعمال منظرة وللاجتناب عن هذه الأمراض۔ لجأ يلجأ، لجأن کے معنی مجبور ہونا، سہارا لینا، اور اعتزل، فلجأ الناس حتی الاطفال، لوگ یہاں تک کہ بچے بھی چشمے کے استعمال اور اس بیماری سے بچنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ لفظی ترجمہ تھا، لوگ یہاں تک کہ بچے بھی چشمے کے استعمال اور اس بیماری سے بچنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ من ضرورت جامع ناظر، چشمہ کر لیجئے۔ اب پھر سے ترجمہ دیکھیے، فلج الناس سے، لوگ یہاں تک کہ بچے بھی، وللاجتناب عن هذه الامراض، اس بیماری سے بچنے کے لیے، على استعمال منظرۃ، چشمے کے استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ترجمہ کر لیجئے گا۔ یحسن الاعتزال عن الغبار والاتربۃ، اور دھول اور مٹیوں سے بچنا تو بہتر ہے۔ اعتزل یعتزل اعتزالا کے معنی الگ تھلگ رہنا، بچنا، اور الاجتناب کے معنی بچاؤ، مٹی اور گرد و غبار سے بچنا تو بہتر ہے۔ وَيَحْسُنُ التَّجَوُّلُ فِي الْأَمَاكِنِ الْفَسِيحَةُ، الْأَمَاكِنُ الْفَسِيحَةُ کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے، کھلے کشادہ مقامات، اور تجول یتجول تجولا کے معنی سیر و تفریح کرنا، کھلے مقامات میں سیر و تفریح کرنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ وَكَثْرَةُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ الصَّافِ، دیکھیے کثرت کا جو عطف ہے وہ التجول پر ہے، اصل عبارت ہے وَيَحْسُنُ كَثْرَةُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ الصَّافِ، اور چہرے کا زیادہ دھونا صاف پانی سے بہتر ہے، اچھا ہے۔ وَكَثْرَةُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ الصَّافِ، اور صاف شفاف پانی سے چہرے کا زیادہ دھونا بہتر ہے۔ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْعَيْنَ، جلا یجلو، جلان کے معنی روشن کرنا، اس لیے کہ وہ آنکھ کو روشن کر دیتا ہے، یعنی آنکھ کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ وَيُنَقِّيهَا مِنَ الْأَوْسَاخِ وَالْقَذَى، القذا کے معنی تکلیف دہ چیز، تنکا، اور نقا ینقی، تنقیۃ کے معنی صاف کرنا، اور وہ اس کو یعنی پانی اس آنکھ کو صاف کر دیتا ہے گندگیوں اور تکلیف دہ چیزوں سے۔ ینقی کا جو فاعل ہے وہ الماء صافی ہے۔ وَلِذَلِكَ كَانَ الْوُضُوءُ 5 مرات كل يوم، اسی وجہ سے وضو 5 مرتبہ ہر دن میں بھی لفظی ترجمہ کرا رہا ہوں، خصوصاً فی الصباح عند القیام، خاص طور سے صبح میں بیدار ہونے کے وقت، نافعا جدا، بہت نفع بخش ہے۔ وَلِذَلِكَ کا سب ترجمہ دیکھ لیجیے، اور اسی وجہ سے ہر دن خصوصاً صبح کے وقت بیدار ہونے کے وقت 5 مرتبہ وضو کرنا بہت ہی نفع بخش ہے۔ دونوں ترجمہ میں نے آپ کو کرا دیا، دونوں میں سے جو آپ کو مناسب لگے کر لیجیے گا۔ وَمُوَاصَلَةُ الْقِرَاءَةِ لَيْلًا فِي النُّورِ الضَّعِيفِ، مواصلۃ القراءۃ کے معنی لگاتار پڑھنا، مسلسل پڑھنا، لیلاً، رات میں، فی النور الضعیف، دھیمی روشنی میں،
کمزور روشنی میں، دھیمی روشنی میں رات کو مسلسل پڑھنا تؤثر فی النظر تأثیرا کبیرا، آنکھ میں تو بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اثر یؤثر تأثیرا کے معنی اثر کرنا، اثر انداز ہونا، تأثیرا کبیرا یہ تاکید کے لیے لایا ہے۔ اور رات کو مسلسل پڑھنا فی النور الضعیف کمزور روشنی میں، تؤثر فی النظر تأثیرا کبیرا تو آنکھ میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، یعنی نقصان پہنچاتا ہے۔ وتضر به ضررا عظیما، اور ضرر یضر ضرر کے معنی نقصان پہنچانا، اور ضررا عظیما یہ تاکید کے لائے، یعنی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ وتضر به ضررا عظیما یعنی دھیمی روشنی میں پڑھنا تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ فعلى من ألجأته الضرورة في ذلك أن يستعمل من المصابيح، فعلى من، فعلى کا ترجمہ ہے یجب علیہ، لازم علیہ، یعنی اس پر ضروری ہے جس کو فی ذالک اس سلسلے میں حاجت اور ضرورت مجبور کر دیا ہو، کس بات پر، وہ یہ کہ ان یستعمل من المصابیح کہ وہ چراغ کا استعمال کرے، کہ وہ اس چراغ کا استعمال کرے، ما کان ذو نور رائق جو خوشگوار روشنی والا ہو، ذا نور رائق کا معنی ترجمہ ہے جو خوشگوار روشنی والا ہو، معتدل جو بالکل معتدل یعنی درمیانہ روشنی والا ہو، غیر ساطع بھڑکیلی نہ ہو یعنی تیز روشنی والا چراغ نہ ہو، ولا ضعیف اور نہ ہی کمزور روشنی والا وہ چراغ ہو۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیجیے، دیکھیے الجأ یلجئ الجأ کے معنی مجبور کرنا، اور رائق کے معنی خوشگوار۔ فعلی من الجأته ضرورت تو اس شخص پر ضروری ہے جس کو ضرورت اور حاجت نے فی ذالک اس سلسلے میں مجبور کر دیا ہو، کس چیز کے لیے، یعنی چشمہ لگانے پر، تو وہ کیا کرے، وہ یہ کرے کہ ان یستعمل من المصابیح کہ وہ ان چراغوں کا استعمال کرے، ما کان ذو نور رائق ما موصولہ ہے جو خوشگوار روشنی والا ہو، معتدل درمیانہ روشنی والا ہو، غیر ساطع بھڑکیلی یعنی تیز روشنی والا نہ ہو، ولا ضعیف اور نہ ہی کمزور روشنی والا ہو یعنی کم روشنی والا ہو۔ والعین جوہرۃ غالیۃ، جوہرۃ غالیۃ کے معنی آپ کر لیجئے بیش قیمت ہیرا، اور جوہرۃ جمع جواہر بمعنی گوہر ہیرا۔ والعین جوہرۃ غالیۃ اور آنکھ تو ایک بیش قیمت ہیرا ہے، لا يمکن ان تشترى بالمال جس کو مال کے ذریعے سے خریدنا ممکن نہیں ہے، یا یہ کہ جس کو مال کے ذریعے سے خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ وبها يتمتع الانسان بجمال الطبیعة، تمتع یتمتع تمتعا کے معنی لطف اندوز ہونا، اور جمال الطبیعت کے معنی فطری حسن و جمال، وہ بہا میں ہا کے ضمیر آنکھ کی طرف، اور انسان اس آنکھ کے ذریعے سے فطری حسن و جمال سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وَيَقْضِي بِهَا حَاجَاتٍ فِي نَفْسِهِ اور اس کے ذریعے سے انسان تو اپنی بہت سی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ وَيَكُونُ عُضْوًا عَامِلًا مُفِيدًا مِنْ أَعْضَاءِ الْأُسْرَةِ الْإِنسَانِيَّةِ، عضو جمع اعضاء یعنی جسم کے حصے، اسرۃ الانسانیہ انسانی خاندان، اسرۃ جمع اسر بمعنی خاندان، اور عامل کے معنی ہم متحرک کر لیجیے گا، یہ ترجمہ غور سے دیکھیے۔ وَيَكُونُ عُضْوًا عَامِلًا مُفِيدًا، یکون میں جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے جو ضمیر لوٹ رہی انسان کی طرف، اور وہ انسان تو ایک بہت ہی متحرک عضو ہے، من اعضاء الاسرۃ الانسانیہ انسانی خاندان کے اعضاء میں سے، لفظی ترجمہ پھر سے ترجمہ دیکھیے وَيَكُونُ سے، اور انسان تو انسانی خاندان کے کارکنان میں سے ایک مفید اور متحرک رکن ہے۔ وَإِذَا فَقَدَ الْإِنسَانُ بَصَرَهُ جب انسان اپنی بینائی کھو دیتا ہے، حُرِمَ شَيْئًا كَثِيرًا مِنْ نِعَمِ الدُّنْيَا
ومحاسنها، حسن جمع محاسن زیب و زینت، تو وہ دنیا کے بہت سے نعمت اور اس کی زیب و زینت سے محروم ہو جاتا ہے یا محروم کر دیا جاتا ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَظْلَمَ لَهُ الْعَالَمُ، گویا کہ دنیا اس کے سامنے تاریک ہو گئی۔ فَكَأَنَّمَا یعنی انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ دنیا اس کے سامنے تاریک ہو گئی۔ وَكَانَ كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ، کلن کے معنی بار، بوجھ، اور وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اور ربما کے معنی بسا اوقات، اور ربما كان عيالا، عیال کے معنی ضرورت مند، محتاج، اعلی آسن حقیرت، آسن حقیرت کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے، معمولی ڈنڈا یعنی معمولی لاٹھی، چھوٹی سی لاٹھی، لا یمشی بغیرہ، جس کے بغیر وہ نہیں چل سکتا۔ ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ، اور وہ دوسرے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ رُبَّمَا كَانَ عِيَالًا عَلَى أَصْلِ حَقِيرَةٍ، اور بسا اوقات وہ ایک معمولی ڈنڈے کے ضرورت مند ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، لا یمشی بغیرہا، جس لاٹھی کے بغیر وہ چل نہیں پاتا ہے۔